حدیث نمبر 9، یہ صحیح بخاری میں 3231 کا نمبر ہے 3231، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی تھی ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، جنگ احد کے دن سے سخت دن بھی آپ کے اوپر کوئی گزرا ہے؟ یعنی کہ جنگ احد وہ دن تھا جس دن مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا، مسلمانوں کے 70 مسلمان تقریباً شہید ہوئے، اس کے باوجود مسلمانوں کی واضح فتح شکست میں بدل گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے، آپ کے چہرے سے خون کا بہنا شروع ہو گیا، اتنا سخت دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ تھا۔ اب عائشہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، جنگ احد سے بھی سخت دن آپ کے اوپر کوئی گزرا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، وہ عقبہ کا دن تھا، یعنی کہ جس دن میں طوائف کے سردار جو بڑے بڑے تھے ان کے پاس دعوت دین کی تبلیغ کے لیے گیا، دین کی دعوت کے لیے گیا کہ میری دعوت قبول کر لو، دین میرا قبول کر لو، انہوں نے جب وہ میرا دین ٹھکرا دیا، میری دعوت قبول نہیں کی، اور باقی سیرت میں ملتا ہے کہ ان ظالموں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے لگا دیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو توبہ نعوذ باللہ پتھر مارتے تھے، اتنا ظلم انہوں نے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بہت پریشان ہوا، میں بڑا رنجیدہ ہوا، مجھے بڑا دکھ ہوا کہ انہوں نے میری دعوت قبول نہیں کی، ٹھیک ہے، اوپر سے میرے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے۔ تو میں چلتا ہوا آ رہا تھا کہ مجھے یعنی کہ میں اچانک میں نے اوپر دیکھا کہ اوپر میرے اوپر بھی ساتھ ساتھ بدلی آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت بادل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیے ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، اوپر ساتھ ساتھ بدلی ہے۔ جب میں نے اوپر دیکھا تو ان بدلیوں میں پہاڑوں کا فرشتہ تھا، تو پہاڑوں کے فرشتے نے مجھ سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجھے پہلے سلام کیا، پھر کہا اے اللہ کے رسول، اگر آپ مجھے حکم دیں تو یہ جو مشرکین مکہ ہیں جنہوں نے آپ کی دعوت کو نہیں مانا، آپ کے ساتھ ظلم و ستم کیا ہے، میں دونوں طرح کے پہاڑ، دونوں طرف جو سائڈ والے پہاڑ ہیں نا، ان کے بیچ ان کو لا کر میں مسل دیتا ہوں، مجھے حکم دیں بس آپ، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، مجھے حکم دیں تو میں ان کو دونوں پہاڑ آپس میں ملا کر ان کو بیچ میں ملیا میٹ کر دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اگرچہ انہوں نے میری دعوت قبول نہیں کی، انہوں نے میرے ساتھ ظلم و ستم کیا ہے، لیکن ان کو قتل نہیں کرنا ہے، ایسے نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو ہدایت عطا فرما دے گا۔ اگر انہوں نے میری دعوت قبول نہیں کی تو کیا ہوا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کی ہدایت عطا فرما دے۔ اب دیکھیں کہ یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا ظلم ستم انہوں نے کیا، بچے پیچھے لگا دیے جو آپ کو پتھر مارتے تھے، اس کے باوجود پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی، ان کو قتل نہیں کروایا، ان کے لیے کوئی اتنا کا معاملہ نہیں کیا، فرشتہ تو آیا ہوا تھا، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے تو وہ فرشتہ اس کو ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر ملیا میٹ کر دیتا۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے کہ آپ کے اوپر چاہے جتنے بھی ظلم کیے گئے، اور یہ میرا گولڈن کوڈ ہے کہ تمام انبیاء کرام کے اوپر جتنے بھی ظلم و ستم ہوئے، جواب میں وہ معاف کرتے اور ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے۔ قرآن میں آیا کہ آپ تمام جہان والوں کے لیے رحمت للعالمین مان کر آئے ہیں، اور قرآن میں یہ آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بعد نرم دل ہیں، چاہے جتنا مرضی کافر ظلم ستم کیا، آپ نرم دل رہے، نرم زبان رہے، آپ معاف ہی کرنے والے رہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ انبیاء کرام کی خوبی ہوتی ہے کہ چاہے مخالف والے جتنے مرضی جناب وہ ظلم و ستم کریں، لیکن انبیاء کرام ان سے معاف کرتے ہیں، ان سے درگزر ہی کرتے ہیں۔ اب میرے بھائی، یہ جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ہمارے دین کا پیغام اگر آپ کسی غیر مسلم کے سامنے پیش کریں گے تو وہ یقیناً دین سے محبت کرے گا، ایگری ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے دل میں محبت ہی پیدا ہوگی۔ لیکن اگر جواب میں آپ جو نا وہ دوسری سٹوری سنا دیں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے آپ کے ساتھ بدسلوکی کی، گستاخی کی، تو آپ نے اس کو قتل کروا دیا، اور جو نا وہ آج کے دور میں جو مسلمان اس طرح قتل کرتے ہیں تو یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، تو یقیناً وہ کبھی بھی دین کے قریب نہیں آئے، وہ دین سے دور ہی جائے گا۔ اس طرح صحیح بخاری میں ہے 3477 کا نمبر ہے 3477 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر کا واقعہ بیان کیا کہ اس پیغمبر کی قوم نے اپنے پیغمبر کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اپنے پیغمبر کو مارا، اور اتنا مارا کہ خون خون اس پیغمبر علیہ السلام کو کر دیا۔ تو اس کے باوجود اس پیغمبر نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ یا اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، ان کو بخش دے۔ تو یہ پیغمبروں کی خوبی ہوتی ہے، پیغمبروں کی نیچر ہوتی ہے، قدرتی خوبی ہوتی ہے کہ پیغمبروں کے ساتھ دعوت کے نتیجے میں جتنے بھی چاہے مخالف ظلم و ستم کریں، آپ کی شان میں گستاخی کرے، پیغمبر ان کو معافی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کا دل نرم بنایا ہوتا ہے، معاف کرنے والا بنایا ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام جہان والوں کے لیے رحمت للعالمین مان کر آئے ہیں۔ جب آپ یہ امیج اپنے نبی کی سیرت، اپنے دین کو اس طرح کسی بھی غیر مسلم کے سامنے پیش کریں گے، یقیناً وہ دین کے ساتھ عقیدت رکھنے والا ہوگا، دین سے محبت کرے گا، اس کے دل میں دین کے لیے محبت ہی پیدا ہوگی، ٹھیک ہے۔ دلیل نمبر 10، یہ مشکات میں 5895 کا نمبر ہے 5895 کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے خاص صحابی تھے، ان کی جو والدہ تھی نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں
गुस्ताखियाँ किया करती थी। जब भी नबी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी वालदा के ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन पेश करते, दावत पेश करते कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन कबूल कर लें, आप उनके ऊपर ईमान लेकर आए, तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ किया करती थी, ठीक है ना, ईमान कबूल नहीं करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी वालदा के ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन पेश किया। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ बहुत ज़्यादा गुस्ताखाना अल्फाज कहे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रोते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ़ लेकर आए और अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, मेरी वालदा ने आज आपकी शान में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए कि तौबा नऊज़ुबिल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, बहुत बड़े गुस्ताखाना थे। तो आप मेरी वालदा के लिए हिदायत की दुआ करें कि वो ईमान कबूल कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत नसीब फरमाए। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा की वालदा के लिए हिदायत की दुआ की कि या अल्लाह इसको ईमान की दौलत से माला माल फरमा। तो अल्लाह ताला ने उसको हिदायत दे दी। जब अबू हुरैरा घर गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ करवा कर, तो क्या देखते हैं कि उनकी वालदा ने ईमान कबूल कर लिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी कि पक्के सक्के मुसलमान बन गए और आपके कलमा गो बन गए, ठीक है। तो अब देखें कि यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उस औरत ने गुस्ताखियाँ की, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कभी यानी कि उसके लिए सख्ती वाले अल्फाज नहीं बोले, बल्कि उसको माफ़ किया, उसके लिए हिदायत की दुआ की। यही पैगंबरों की खूबी होती है कि जब भी उनको किसी के ना मानने वालों की तरफ से यानी कि तकलीफ़ें आएँ या गुस्ताखियाँ करें, तो पैगंबर जवाब में उनके लिए हिदायत की दुआ करते हैं, उनके कत्ल के फतवे नहीं जारी करते, उनके लिए हिदायत की दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको हिदायत अता फरमा, अल्लाह ताला इनकी नस्लों को हिदायत अता फरमा। तो ये पैगंबरों की जो ना एक खूबी होती है कि यही खूबी है जो कुरान में इस अंदाज में बयान की गई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहान वालों के लिए रहमत लिल आलमीन बन कर आए हैं। आप लोगों से दरगुजर करने वाले हैं। अल्लाह ताला का आपके ऊपर ये रहमत है कि आप नरम दिल हैं, लोगों से दरगुजर करने वाले हैं, लोगों को माफ़ करने वाले हैं और आप तमाम जहान वालों के लिए रहमत लिल आलमीन बन कर आए हैं कि जिस किसी ने भी आपकी शान में गुस्ताखी की, आपने जवाब में उसको माफ़ किया, दरगुजर किया, किसी को कत्ल नहीं करवाया।